السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قانون خطرناک کہتا ہے؟ پاویل بولا، ہاں یہی ہیں۔ ماں سوچنے لگی، ابھی تک بالکل بچہ ہی ہے۔ کمرے میں نتاشا ایک کونے میں چراغ کے نیچے کوئی کتاب کھولے کہہ رہی تھی، یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کی زندگی اتنی کٹھور اور سخت کیوں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کیسے کی۔ ماں نے چائے تیار کرتے ہوئے زیر لب کہا، دیکھو میرے پیاروں، اچھی طرح دیکھ لو۔ اس کی بات پر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ پاویل نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ماں؟ وہ شرمندہ سی ہو کر بولی، میں تو اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ نتاشا ہنس پڑی۔ خوخول بولا، چائے کے لیے شکریہ ننکو۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، میں مخل تو نہیں ہو رہی؟ پاویل کی جگہ نتاشا نے جواب دیا، میزبان اپنے مہمانوں میں مخل نہیں ہوتا، لیکن ذرا مجھے جلدی سے چائے دے دو، سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ کچھ فریادی، کچھ شکایتی، بالکل بچوں جیسا تھا۔ ماں نے جلدی سے کہا، ابھی دیتی ہوں۔ نتاشا چائے پی چکی تو اپنی چوٹی کو کندھے کے پیچھے ڈال کر کتاب سے دوبارہ پڑھنے لگی۔ وہ کہانی وحشی انسانوں کے متعلق تھی جو کبھی گپاؤں میں رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے۔ ماں برابر پاویل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پوچھے، اس داستان میں کون سی چیز ممنوع ہو سکتی ہے؟ جلد ہی وہ کتاب سنتے سنتے تھک گئی۔ اس نے مہمانوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن چوری چوری، تاکہ نہ تو اس کا بیٹا اور نہ دوسرے لوگ اس بات کو محسوس کریں۔ پاویل نتاشا کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ نتاشا کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ اسے بار بار بالوں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا جو اڑ اڑ کر اس کی کنپٹیوں پر آ رہے تھے۔ خوخول میز کے دوسرے کنارے پر بے تعلقی سے پاؤں پسارے بیٹھا تھا۔ نکولائی شکوف کرسی پر تن کر سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کے چیچک زدہ چہرے پر بھویں نہیں تھیں، ہونٹ پتلے پتلے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سماوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فیودر کتاب کو سن کر ہونٹ ہلا رہا تھا، گویا الفاظ کو دہرا رہا ہو۔ اس کا دوست اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فکر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ نتاشا کی آواز کے پس منظر میں ماں کو خود اپنی جوانی کی پرشور شامیں یاد آ گئیں۔ لڑکوں کی بھونڈی زبان، بھدے مذاق، جن کے سانسوں سے واٹکا کی بو آتی تھی۔ جب یہ سب یاد آیا تو اپنے لیے ترہم اور درد مندی کے جذبے نے اس کا دل محسوس دیا۔ اس کو یاد آیا کہ اس کے شوہر سے اس کی شادی کس طرح طے پائی تھی۔ اسی قسم کی ایک دعوت میں اس نے ایک تاریک ڈیوڑی میں نیلونا کو پکڑ کر دیوار سے لگا کر کرختگی سے پوچھا تھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ نیلونا کو تکلیف ہوئی۔ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ ایک طرف کو کھسکی۔ وہ چلایا، جا کہاں رہی ہو؟ جواب تو دے کر جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بولا، اتوار کے دن میں مشاطہ کو بھیج دوں گا۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیا۔ نتاشا کی کہانی جاری تھی۔ نکولائی شکوف کی پر احتجاج آواز سنائی دی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے۔ سرخ بالوں والے لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بالکل صحیح بات ہے۔ فیودر نے کہا، مجھے تم سے اتفاق نہیں۔ اس بات پر بحث ہونے لگی۔ الفاظ شعلوں کی طرح لپک رہے تھے۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق شور مچا رہے ہیں۔ سب کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے، لیکن غصہ کسی کو نہ آیا، اور نہ کسی نے وہ گندے الفاظ استعمال کیے جن کی سب کو عادت تھی۔ ماں نے سوچا، شاید انہیں لڑکی کے سامنے گندے الفاظ استعمال کرتے شرم آ رہی ہو۔ نتاشا کے چہرے کا سنجیدہ انداز ماں کو پسند آیا۔ وہ ہر شخص کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے ان سب کو بچہ سمجھ رہی ہو۔ دفتن نتاشا نے زور سے کہا، ایک منٹ ٹھہرو ساتھیوں، لوگ صحیح کہتے ہیں، ہمیں اپنے ذہن کو عقل و دانش کی روشنی سے منور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو روشنی دکھانی چاہیے جن کے ذہنوں پر لا علمی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔
ہمارے پاس ہر چیز کا سچا جواب ہونا چاہیے۔ خوخول تائید کے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ جب نتاشا نے بات ختم کر لی تو پاویل کھڑا ہوا اور بولا، کیا ہمیں پیٹ بھر روٹی ہی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری پیٹھ پر سوار ہیں، جنہوں نے ہماری آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نہ تو ہم بے وقوف ہیں، نہ جانور، کہ ہمیں پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ہم ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کے شایان شان ہو۔ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ غلامی کی جو زندگی انہوں نے ہم پر مسلط کی ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے ان کے برابر ہی نہیں بلکہ ان سے اعلیٰ ہونے سے بھی نہیں روک سکتی۔ وہ کتنی اچھی طرح بول رہا تھا۔ ماں نے بڑے دھیان سے سنا۔ خوخول نے کہا، بہت سے لوگ ہیں جنہیں کھانے کو زیادہ مل جاتا ہے، مگر کم لوگ ایسے ہیں جو ایماندار ہوں۔ اس غلیظ زندگی کی دلدل کے اوپر ہمیں ایک ایسا پل تعمیر کرنا ہے جو ہمیں اس مستقبل کی طرف لے جائے جہاں انسانوں کا راج ہو۔ ہمارے سامنے یہی فریضہ ہے ساتھیوں۔ یہ محفل آدھی رات کے بعد برخاست ہوئی۔ نتاشا نے کہا، مجھے گھر تک چھوڑاؤ گے نہ خود کا؟ وہ بولا، ضرور۔ ماں نے نتاشا سے کہا، ایسے موسم کے لیے تمہارے موزے بہت باریک ہیں، میں تمہارے لیے اونی موزے بن دوں؟ نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ نلونا، لیکن اونی موزے چبھتے ہیں۔ ماں نے کہا، تمہارے لیے ایسے بن دوں گی جو کبھی نہ چبھیں گے۔ نتاشا نے ماں کی طرف غور سے دیکھا، پھر بہت نرمی سے ماں کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تم کتنی اچھی ہو ننکو، خدا حافظ۔ پاویل دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماں نے کچھ گھبرا کر پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو بھلا؟ وہ بولا، کوئی خاص بات نہیں، بس اچھا لگا۔ وہ بولی، میں بوڑھی اور کم سمجھ ہوں لیکن پھر بھی سمجھ لیتی ہوں۔ وہ بولا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تم سو جاؤ ماں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ میز پر سے برتن اٹھانے لگی۔ آج وہ بے انتہا مسرور تھی۔ بولی، تم نے بہت اچھا کیا پاشا، خوخول بہت اچھا ہے، اور وہ لڑکی کوئی گڑیا جیسی کون ہے وہ؟ پاویل نے ٹہلتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، استانی ہے۔ بیچاری بہت غریب ہوگی، کتنے خراب کپڑے پہن رکھے تھے، سردی لگ جائے گی۔ اس کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ پاویل نے جواب دیا، ماسکو میں۔ پھر اپنی ماں کے سامنے رکتے ہوئے نرمی اور سنجیدگی سے بولا، اس کا باپ ایک امیر آدمی ہے، لوہے کی تجارت کرتا ہے، ان کے پاس کئی مکان ہیں، لیکن اس کے باپ نے اسے آگ کر دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے زندگی کا یہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ آرام و آسائش میں پلی بڑھی ہے، جو چاہتی اسے مل جاتا، لیکن اب راتوں کو تن تنہا 4-4 5-5 میل پیدل چلتی ہے۔ یہ سب سن کر ماں کو دھکا سا لگا۔ وہ کمرے کے درمیان بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔ پھر بیٹے سے پوچھا، اب شہر گئی ہے وہ؟ ہاں۔ اسے ڈر بھی نہیں لگتا؟ نہیں۔ لیکن کیوں؟ رات کو یہیں رہ لیتی، میرے ساتھ سو جاتی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ماں، صبح کوئی اسے دیکھ لیتا اور یہ ہم نہیں چاہتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا پاویل، اس میں خطرناک اور ممنوع کون سی بات ہے؟ تم لوگ تو کوئی بھی بری بات نہیں کرتے، ہے نا؟ پاویل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین سے کہا، ہم کوئی بری بات نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم لوگ ایک نہ ایک دن جیل میں نظر آئیں گے، اور یہ بات سن رکھو۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، خدا نے چاہا تم لوگ کسی نہ کسی طرح بچ جاؤ گے۔ اس کے بیٹے نے نرمی سے کہا، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، ہم بچ نہیں سکتے۔ جاؤ سو جاؤ، تم تھک گئی ہو، شب بخیر۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھتی رہی۔ باہر فضا سرد اور ابر آلود تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی چھتوں پر سے ہوا برف کے گالوں کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اس کے سینے میں آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا اور آنے والے اس سانحے کا خوف طاری ہو گیا جس کے متعلق اس کے بیٹے نے پرسکون یقین سے کہا تھا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک برف پوش میدان تھا۔ غضب کی سردی اور بھیانک سناٹا تھا۔ دائیں طرف دلدل میں جنگل دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ سامنے بہت دور شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ماں نے خوف سے کانپ کر کہا، یسوع، ہمارے نجات دہندہ، ہم پر رحم کر۔ دن تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک آتے رہے، ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہر سنچر کو پاویل کے دوست اس کے گھر جمع ہوتے اور ہر اجتماع اونچی سیڑھی پر ایک قدم اوپر کو جاتا، جس پر وہ لوگ کسی دور کی منزل کی طرف جانے کے لیے آہستہ آہستہ چڑھ رہے تھے۔ نئے نئے لوگ شامل ہوتے گئے۔ ان کے گھر کا کمرہ لوگوں سے اتنا بھر جاتا کہ دم گھٹنے لگتا۔ نتاشا تھکی ہاری سردی سے ٹھٹرتی ہوئی آتی، لیکن ہمیشہ خوش رہتی۔ پاویل کی ماں نے اس کے لیے ایک جوڑی موزے بن دیے تھے اور اس کے چھوٹے سے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیے تھے۔ نتاشا پہلے تو ہنسی، لیکن دفعتاً خاموش اور سنجیدہ ہو گئی۔ وہ بولی، میری ایک آیا تھی، اتنی ہی شفیق اور نرم دل تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا ننونا، محنت کش لوگوں کی زندگی کتنی سخت اور کٹھن ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں نے کہا، تم بھی بہت خوب ہو، اپنے ماں باپ، گھر بار سب سے جدا۔ پھر ٹھنڈا سانس بھر کر الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ نتاشا سر جھکائے کچھ سوچ کر مسکراتی رہی، پھر وہی الفاظ دہرا کر بولی، ماں باپ سے جدا۔ یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے۔ میرا باپ سخت انسان ہے، بھائی بھی ویسا ہی ہے۔ میری بڑی بہن بہت دکھی ہے۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو عمر میں اس سے کئی برس بڑا ہے، بہت امیر ہے، لیکن کمینہ اور کنجوس ہے۔ البتہ مجھے اپنی ماں کا خیال آتا ہے۔ وہ سیدھی سادی عورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ پاویل کی ماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیچاری بچی۔ لڑکی نے فوراً سر اوپر اٹھایا اور اپنا ہاتھ ہلا کر کہا، ارے نہیں، کبھی کبھی تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ کچھ حد نہیں، انتہائی مسرور۔ اس نے اپنے ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھ دیے، پھر بہت نرمی اور اعتماد سے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم سمجھ سکتی ہم لوگ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ پلاگیا نلونا نے فرش سے اٹھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ سب سمجھنے کے لیے میں بہت بوڑھی ہوں اور ان پڑھ بھی۔ پاویل اب اکثر و بیشتر مباحثے میں حصہ لیتا اور پہلے سے زیادہ دیر تک اور زیادہ شدت اور گہرائی سے بولتا تھا۔ وہ برابر دبلا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کو محسوس ہوتا، جب وہ نتاشا کی طرف دیکھتا تو اس سے باتیں کرتا تو اس کی نگاہوں کی سختی نرم پڑ جاتی، اس کی آواز میں شگفتگی آ جاتی اور انداز میں ملائمیت۔ ماں نے سوچا اور مسکرائی، خدا کرے ایسا ہی ہو جائے۔ جب ان کے اجتماع میں بحث تیزی اور شدت اختیار کر جاتی تو خوخول کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ایسے نرم اور سیدھے سادے جملے کہتا کہ ہر شخص ٹھنڈا پڑ جاتا۔ چڑچڑا شیکوف ہمیشہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اکسایا کرتا۔ وہ اور سرخ بالوں والا ہمیشہ بحث شروع کرتے۔ بعض اوقات نتاشا کی بجائے ایک دوسرا شخص چلا آتا جس کا نام نکولائی ایوانوش تھا۔ وہ اینک لگاتا تھا، اس کی سنہری چگی داڑھی تھی۔ وہ روزمرہ کی سیدھی سادی چیزوں کی باتیں کرتا، خاندان کی، نجی زندگی کی، بچوں کے متعلق، تجارت، پولیس، روٹی، گوشت کی قیمت، غرض ان چیزوں کے متعلق جن کا تعلق روزانہ کی زندگی سے تھا۔ لیکن وہ اس انداز سے باتیں کرتا کہ ان ساری جھوٹی اور مذاق خیز چیزوں کی کلئی کھل جاتی جو عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ ماں کو محسوس ہوتا وہ کسی دور دراز ملک سے آیا ہے، جہاں ہر شخص آرام اور ایمانداری سے زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ یہاں کا عادی نہیں ہو سکا ہے، اسے حقیقت کی طرح قبول نہیں کر سکا ہے اور اس زندگی کو ناپسند کرتا تھا۔ اس ناپسندیدگی نے اس کے دل میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل تھا، اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں۔ جب کبھی وہ ماں سے مصافحہ کرتا تو اس کا پورا ہاتھ اپنی انگلیوں میں لے لیتا۔ ماں کو اس سے بڑا سکون اور آرام ملتا۔ ان محفلوں میں شہر کے دوسرے لوگ بھی شامل ہونے لگے۔ ایک دبلی پتلی لڑکی بھی آیا کرتی
جس کے چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس کا نام ساشا تھا۔ اس کی چال اور حرکات و سکنات میں مردانہ پن تھا۔ وہ اپنی گھنی بھووں کو بڑی تیکھے انداز میں سکیڑتی۔ جب بات کرتی تو اس کی ستواں ناک کے باریک نتنے پھڑکتے۔ سب سے پہلے اسی نے تیز اور بلند آواز میں اعلان کیا تھا، ہم سوشلسٹ